یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سیٹ انٹرٹینمنٹ کی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سناگر. میرے ساتھ موجود ہیں اشرف مہمان صاحب اور دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے کچھ مہمانوں نے. تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کم سن ثنا خوان رسول ابو بکر. السلام علیکم. مائک لے لیجیے. بہت پیاری ڈریسنگ ہے. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں. یہ کل ہمارے کڈ سیگمنٹ میں آئے تھے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا پڑھ رہے تھے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے پورا کلام نہیں سن سکے، تو میں نے آج ان کو دعوت پیش کی. جی شروع کیجیے. بسم اللہ. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا ونما انوار کا عالم کیا ہوگا. قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے روشن ایڑی ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. دربار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں، جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا. مہتاب کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنے قایا ہی پلٹ دے سبحان اللہ، دنیا سبحان کی. اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. بہت خوب ابو بکر. کیا بات ہے. بچے کا کانفیڈنس دیکھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹا اللہ آپ کو حیاتی میں رکھے، اسی طرح سے آپ پڑھتے رہیں اور ثنا خوئی کرتے رہیں. ماشاء اللہ سے اللہ آپ کو عزتوں میں رکھے اور اس طرح سے نکھار آتا رہے. آمین آمین. اچھا ابو بکر کل کچھ دعائیں بھی دے کے گئے تھے. مائک لے لیجیے گا. کیا دعائیں دے کے گئے تھے؟ میرا دل چاہ رہا آج پھر سے آپ سے دعائیں لیں. اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کے چینل کو اور ترقیاں دے اور بلندیاں دے. ارے واہ کیا بات ہے. ایک چھوٹا آدمی سے چھپا ہوا ہے. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو اس کا کانفیڈنس ہے نا وہ دیکھنے والا ہے ماشاءاللہ. اور چلتے ہیں اگلے ثنا خوان کی جانب. جناب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک
اور خود کمپوزیشن بھی کرتے ہیں. کئی کلام ان کے آ بھی چکے ہیں سوشل میڈیا پر. اور محمد جنید عابدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیا کیا خود کر لیتے ہیں؟ لکھ بھی لیتے ہیں؟ ارے واہ ماشاءاللہ، شاعر بھی ہیں آپ، کیا بات ہے. میں چاہوں گا اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے. حفاظت کرو اپنے ایمان و دی کی، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کی ان کی مزہ پا رہا ہوں. تمہیں کچھ خبر ہے میں کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں. چلو جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کیا بات ہے. بہت خوب، مولا آپ کو سلامت رکھے. اور آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں ڈائریکٹر سن لائٹ ٹیوشن اینڈ لینگویج سینٹر عبدالوہاب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عبدالوہاب صاحب؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ کرم مالکہ. بہت بہت آپ کو خوش آمدید. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس بہت مقدس جگہ پر بھی آپ نے جو پروگرام چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے ثنا خواہ موجود ہیں. اور میں نے پچھلا سیگمنٹ بھی آپ کا دیکھا، سو مجھے بہت اچھا لگا. اور میں آپ کے لیے بڑا دعا گو ہوں. جس طرح یہ بچہ دعا کر رہا ہے، اس طریقے سے میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. اچھا، یہ جو آپ کا ادارہ ہے سن لائٹ ٹیوشن اینڈ لینگویج سینٹر، میں سب سے پہلے چاہوں گا اس کے حوالے سے کچھ ناظرین کو بتائیں یہ ادارہ کب قائم ہوا، کہاں پر ہے، کس طرح سے ورک کر رہا ہے؟ سن لائٹ ٹیوشن اینڈ لینگویج سینٹر 2010 میں کھارادر کے علاقے میں اسٹیبلشڈ ہوا. اور الحمدللہ گزشتہ 2010 سے ہم وہاں پر اپنی تعلیمی سرگرمیاں بچوں تک پہنچا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ نہ صرف سن لائٹ ٹیوشن لینگویج سینٹر بلکہ ہم نے ایک سن لائٹ ارلی ایئر اسکول کا بھی افتتاح کیا حال ہی میں الحمدللہ، جہاں پر ارلی ایجز جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ اسکول سے پہلے ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں تاکہ ان کی جو بیسک ہے وہ زیادہ مضبوط ہو اور زیادہ بہتر ہو، اور وہ آگے جا کر مزید اپنے آپ کو بہتر طور پر اپنے آپ کو پیش کر سکیں. بالکل ٹھیک. اچھا، اب بات ہو رہی ہے بچوں کی اور رمضان کا مہینہ ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بچوں کا رمضان کس طرح سے ہونا چاہیے؟ بے شک بچوں کا رمضان میں نے تو یہاں پہ تو دیکھا ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، مگر باہر بھی اسی طریقے کا ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان جو ہے وہ رحمت ساتھ لاتا ہے. نہ کہ رمضان صرف ایسا ہے کہ ہم ٹورنامنٹس اکثر دیکھتے ہیں گلی محلوں میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزیں میں دیکھتا ہوں کہ بھائی بچے جو ہیں وہ ایک مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے اور مطلب کہ ٹورنامنٹس کریں گے، نہ صرف کرکٹ کے بلکہ مختلف جو آن لائن گیمز بھی ہوتی ہیں ان کے بھی ٹورنامنٹس کریں گے اور ان میں مطلب کہ اپنا وقت جو ہے وہ خرچ کریں گے، صرف کریں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رمضان جو ہے جس طریقے سے ہم کہیں دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کہیں پہ ڈسکاؤنٹس لگتے ہیں کسی آؤٹ لیٹس پہ، کوئی مشہور برانڈس ہوتے ہیں، تو ہم کس طرح سے بھاگتے ہیں، ہمارے بچے بھی بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ نوجوان نسل بھی بھاگ جاتی ہے کہ بھائی ادھر فلاں ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے تو یہاں کی شرٹس بائی کریں گے. تو اسی طریقے سے رمضان بھی جب آتا ہے تو بڑے ڈسکاؤنٹس لے کر آتا ہے، ہمارے لیے رحمت لے کر آتا ہے. ایک نیکی کے بدلے میں کتنی نیکیاں آپ کو بھی پتہ ہے، ابھی تو بڑی راتیں بھی آنے والی ہیں، تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ کتنا گناہ ہمیں، کتنا ثواب ہمیں، کتنا پرسنٹ ملے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ رمضان جو ہے وہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں
نہیں ہے. اگر ہم باہر سے آئیں, ٹھیک ہے, اگر ہم کسی کو باہر ملک سے لے کر آ جائیں, اگر وہ باہر سے آ کر یہاں پر دیکھے تو ہمیں اس کو ایسا لگے گا کہ جو رمضان ہے وہ صرف ایک کھانے پینے کے لیے آیا ہے, یعنی کہ کھانے پینے کا نام ہے, یعنی کہ جگہ جگہ اسٹالس پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے, یعنی کہ ہم اپنے بچوں کو یا ہم اپنے اہل و عیال کو یہ سبق دیتے ہیں کہ صرف رمضان جو ہے وہ کھانے پینے کا نام ہے, جبکہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے. روزہ جو ہے وہ صرف منہ بند کرنے کا نام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بلکہ روزہ جو ہے وہ ہر طریقے کے, یعنی کہ آپ آنکھوں سے بھی اس کو سیف رکھیں, زبان سے بھی اس کو سیف رکھیں, کانوں سے بھی ہر چیزوں کو سیف رکھیں. تو روزہ ایک جو ہے جو رمضان ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے اور بہت بڑی تعلیم دیتا ہے. رمضان ایک خود ایک ایجوکیشن ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے سروائیو کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ڈسپلن کی بات آتی ہے. صحیح ہے. میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو بچوں کو آپ اسکول کی ورکنگ کے لیے کس ایج کے بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں؟ ہم نرسری ٹو ماسٹرز تو ٹیوشن پڑھاتے ہیں, اور ابھی جو ہم نے اسکول کے حوالے سے اسکول کے حوالے سے ابھی ہم نے جو اسٹارٹ لیا ہے بیسکلی وہ تو ہم نے پری نرسری اور نرسری کے حوالے سے اسٹارٹ لیا ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم میٹرک تک جائیں گے. نہیں, کانسیپٹ کیا ہے بچوں کو, جو چھوٹے بچوں کو گیم میں ایکٹیویٹی بیسڈ ہماری لرننگ ہے. ہم نے سوچا اور ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو وہ بیگ لے کر مطلب کہ بہت زیادہ بھاری بھرکم گھوم رہے ہوتے ہیں, جتنا ان کا اپنا وزن نہیں ہوتا ان کی کاپیز اور بکس کا وزن ہوتا ہے. تو میں نے اس چیز کو بڑا نوٹ ڈاؤن کیا اور خود دیکھا, خود فیل کیا, کیونکہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری اسکولز بڑی دور ہوا کرتی تھی, تو ہم بڑی اس وقت تو اتنی مطلب کہ فیسلٹیز نہیں ہوتی, تو ہم پیدل جایا کرتے تھے اتنا بڑا بھاری بھرکم بیگ اٹھا کر, ٹھیک ہے, اور سارے پیریڈس 7-7 8-8 پیریڈس ہوتے, تو ان کے حساب سے ہمارے پاس بکس کاپیز وغیرہ بھی لازمی ہوتی تھی. تو ہم نے اس چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کیا اور ہم نے ایکٹیویٹی بیسڈ اور خود سے بچوں کو کانسیپچوئل مطلب کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم بیسک بنائیں گے تاکہ وہ آگے جا کر کہیں پہ بھی مطلب کہ تھیمز پہ کام کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, زبردست. تو اچھا ہے یہ آئیڈیا, اور یہ باہر ملکوں میں اور دنیا میں ان چیزوں پہ ہی کام ہو رہا ہے کہ بکس اور ریٹن لکھنے پڑھنے کا جو ہے گیمز کی شکل میں, کہانیوں کی اسٹوری کی شکل میں بچوں کو لرننگ دی جا رہی ہے. بالکل. اور ایک بات اس میں نے یہ بھی نوٹ کی ہے کہ اکثر آج بھی ہمارے شہر کراچی میں ایسی چیزیں ہیں کہ اگر بچہ اپنے آپ سے لکھ دے, یا دیکھیں بہت سی چیزیں, اگر ہم میتھس کی بھی ایک ایگزامپل لیں تو اگر بچہ خود سے اگر یا اپنی بہن سے سمجھ کر آگا جائے اور کسی اور میتھڈ سے کر دے تو ٹیچر کاٹ دیتی ہے کہ جو اسکول میں میتھڈ کروایا گیا ہے آپ کو اس کو ہی فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ اگر اپنا میتھڈ اپلائی کریں گے تو ہم جبکہ چیز وہی ہے, سیم ہے, کوئی چینجز نہیں ہے, الحمدللہ بالکل اوکے, بٹ نہیں, مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم اس دور سے اور اس مائنڈ سیٹ سے نکل کر لکیر کے فقیر نہ بنے, لکیر کے فقیر کے نہ بنے, اور تھوڑا سا آگے بڑھیں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت اچھی بات. کوئی پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والے ناظرین کو؟ بالکل, بہت پیغام یہ ہیں کہ رمضان کا احترام جو ہے وہ ہم سے بہت دور ہو گیا ہے, اس کو تھوڑا سا قریب لائیں, اور واقعی میں جو رحمت جو بقیہ ایام جو رہ گئے نا ان کی صحیح معنوں میں ہم کیا کریں, ایک غنیمت سمجھ لیں اور اس کو اویل کریں, اور نہ صرف یہ سب فضول چیزوں میں ہم نہ وقت صرف کریں, ضائع کریں. اور ابھی دیکھیں آخری روزے چل رہے ہیں تو سب شاپنگوں کی طرف موو کریں گے, تو بس مائیں بہنیں اور جو بھائی ہیں ہمارے ان سے بھی گزارش ہے کہ اس چیز کا بھی احترام کریں, رمضان کا بھی احترام کریں, اور نہ کہ اس کو ایک مطلب کہ ایک فن میلہ نہ بنا دیں, بلکہ اس کا احترام کریں, عبادت کریں, اور جو بڑی راتیں آ رہی ہیں, بڑی سعادت والی راتیں ہیں, ان کا بھی احترام کریں, اس میں خوب عبادت کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے. اچھا میسیج ہے, بہت. اور دوسری سب سے بڑی بات کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے وہ ویسے ہی اتنی مشکلات میں ہے, خطہ پورا دیکھیں تو پوری مشکلات میں ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں, اور جتنے بھی مسلمان شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجے پر فائز کرے, اور ان کے گھر والوں کو صبر دے اور صبر پر اجر دے. آمین. بہت خوبصورت پیغام اشرف بھائی, اور بہت خوبصورت گفتگو فرمائی, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور ایک اور کم سن ثنا خوان رسول عبدالہادی یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم, مائک دے دیجیے گا عبدالہادی کو. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ عبدالہادی؟ ٹھیک, خیریت سے ہیں جی. کیا سنائیں گے بیٹا آج آپ؟ نعت شروع کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دل میں ہے یاد محمد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ, میرے دل میں ہے یاد محمد. میں غلام
قابل رشک ہے میرا جینا میرے دل میں ہے یاد محمد دل شکستہ ہے میرا تو کیا سبحان اللہ سبحان اللہ دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم اس میں رہتے ہیں شاہ دعا سبحان اللہ جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل دل میرا بن گیا ہے مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاء اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور اسی کے ساتھ شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر